یحییٰ خان سرکار لجپال کی معروف کتاب پیا رنگ کالا سے لیا گیا ہے۔ پیا رنگ کالا ایک ضخیم کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 318، 319 اور 320 سے الفاظ کے چند موتی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ پراسرار بندے جن کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑتی، موت کی چادر اوڑھ لینے کے بعد بھی وہ جب چاہتے ہیں اپنے جلوے دکھاتے رہتے ہیں، خلائق اللہ کو اپنے فیض و برکات سے مستفیض فرماتے ہیں، بلکہ حجاب دنیا کر لینے کے بعد ان کے فیض و تصرفات میں حیرت کن اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کی روشن کی ہوئی ایمان و عرفان اور اریکان کی شمعوں کی ذوفشانیاں گاہے مدھم نہیں پڑتیں، بلکہ وقت کے ساتھ ان کی تابانی اور تجلیات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جسے یقین آئے خود اپنی کھلی آنکھوں سے جا کر دیکھے، بقا اور فنا اس کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہزاروں برسوں سے جلوت و جمال کے چراغ جگمگا رہے ہیں، ادھر جنت کے دریچے کھلے ہیں، کوثر و تسنیم سے معطر مدینے کی ہوائیں آ رہی ہیں، جن و بشر قدسی و حاملان عرش تلاوت و تسبیح، تحلیل و تکبیر، مراقب و مذاکر میں مصروف ہیں۔ آسمان سے انوار کی برسات ہو رہی ہے، کوئی لمحہ کوئی ساعت ایسی نہیں گزرتی جو اللہ کے پاک ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کی مشکباری سے تہی گزرے۔ وہاں ساعتیں زندہ، لمحے پائندہ، پل پاکیزہ، صبحیں روشن، دوپہریں درتاب، شامیں شمی میں بیض اور راتیں ذکر رب ذوالجلال سے زندہ ہیں۔ جہاں جہاں بھی اللہ کے برگزیدہ بندے محو استراحت ہیں، ان کے مقامات و مراتب، مقابر و مراکد زندہ و پائندہ ہیں۔ زندگی محض جسم و جاں اور سایہ کایا کا نام ہی تو نہیں، زندگی تو اللہ کے ذکر، دین کی فکر، خدمت، خوشبو اور اللہ کی مخلوق سے محبت و قربت سے تعبیر ہوتی ہے، اور یہی کچھ تو یہاں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کریم کے مہر و ماتاب ہیں جن کی نفس سوزی سے اس جہاں میں درفشندگی اور تابندگی قائم ہے۔ ایسے میں میرے مرشد حق آگاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا برحق کہا ہے: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی ان کی رشت و ہدایت کی تجلیاں، تابانیاں ہر لمحہ، ہر پل اور ہر ساتھ جاری اور ساری رہتی ہیں۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے خجل خوار ہونے کا بڑا لپکا اور چسکا ہے، جتنی بھی حیاتی گزری اس میں زیادہ حصہ میرا اسی خجل خواری کے اشعلے میں بیتا۔ ایک دفعہ موج میں آ کر مجھے میری چچی نے بتایا تھا کہ دنیا ساری درویش کے پاؤں تلے 2.5 قدم کی ہوتی ہے۔ دماغ چھوٹا، سمجھ عقل محدود، بات کچھ پلے نہ پڑی۔ نادانی میں پوچھ بیٹھا: چاچی، اگر میں پیران پیر دستگیر کے روزے مبارک پہ جانا چاہوں تو کیا میں 2.5 قدم میں وہاں پہنچ سکتا ہوں؟ وہ حسب معمول مسکرائیں، میرے گال تھپک کر کہا: پہلے تو تمہیں درویشی کا وہ مقام دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں 2.5 قدموں والی بات کا اصل مطلب سمجھنا پڑے گا کہ 2.5 قدموں سے مراد کیا ہے۔ میری پیاری چاچی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو یا مجھے ایسا بنا دو کہ میں 2 قدم اٹھاؤں اور مدینے پہنچ جاؤں، کبھی مکے شریف، کبھی بغداد شریف اور کبھی اجمیر شریف۔ میں لاڈ سے چاچی کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر ضد سی کرنے لگا تھا۔ چاچی نے پیار سے میرے سر پر ایک چپت جماتے ہوئے کہا: ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا، تو ہواؤں، بادلوں اور پرندوں کی طرح اڑتا پھرے گا، تیری راہوں میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہوگی، یہ دنیا تیرے آگے ایک کھنڈرو کپڑوں کی قطروں سے بنایا ہوا گیند کی مانند بن جائے گی۔ بہت شکریہ۔